قد روى في كتاب كامل الزيارات هذا الحديث الشريف عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام أنه قال: من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يذل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأئمة الراشدين. قلت جعلت فداك. جو بھی شخص امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے، ہمارے آقا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے روز عاشوراء اور وہاں پہ گریہ کرے کربلا میں، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو 2 ملین حج کا اور 2 ملین عمرے کا اور 2 ملین جہاد کا، جو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حج، ہر عمرہ، ہر جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بجا لایا، اس کا ثواب دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہیں کر سکتا، اس طرح دور واقع ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: قال قلت جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال: إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره وأومى إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء وصلى بعده ركعتين يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کربلا نہیں جا سکتا وہ صحرا کو نکل جائے یا اپنے گھر کے چھت پہ آ جائے، کسی بلند مقام پہ وہ چلا جائے اور وہاں پر سلام کرے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے قاتلین پہ بہت زیادہ لعنت کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کام کو روز عاشور ظہر سے پہلے انجام دینا اسے۔ ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ جمع کرے، خود بھی گریہ کرے، ان کو بھی حکم دے کہ تم سب گریہ کرو اور نوحہ پڑھو اور ماتم کرو امام حسین علیہ السلام پر۔ ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضا بمصاب الحسين عليه السلام فأنا ضامن لهم فإذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع هذا الثواب۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب ایک دوسرے سے کو دیکھیں گھر والے آپس میں جب ماتم کر رہے ہیں تو پراشک آنکھوں کے ساتھ رونے والے آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، اور اگر یہ کام آپ انجام دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہی ثواب جو کربلا میں زائر کا ہوتا ہے اللہ آپ کو دے گا۔ 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ اور 2 ملین جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں۔ جعلت فداك وانت الضامن لهم اذا فعلوا ذلك والزعيم به۔ قال انا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك۔ قال قلت فكيف يعزي بعضهم بعضا۔ میں نے پوچھا کہ واقعا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہی جو نسخہ جو میں نے بتایا اس پہ عمل کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ ثواب مل جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ ایک دوسرے سے وہ کیسے اس دن ایک دوسرے سے کیسے پرسہ دیں، مومنین ایک دوسرے کو کیسے پرسہ دیں روز عاشور؟ فرمایا عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو پرسہ دیا کرو۔ فإن استطعت ألا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنه يوم النحس لا تقضى فيه حاجة وإن قضيت لم يبارك له فيها ولم يرى رشدا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ روز عاشور اپنی حاجتوں کے پیچھے، دنیائی حاجتوں کے پیچھے حرکت نہ کرنا، یہ بڑا نحس دن ہے، برکت کا دن نہیں ہے۔ اس دن کسی کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اگر پوری ہوئی بھی اس میں کوئی برکت نہیں دے گا، کوئی خوشی نہیں دے گا۔ وَلَا تَدَّخِرْ لِمَنْزِلِكَ شَيْئًا
فإنه من ادخر لمنزله شيئا في ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدخره ولا يبارك له في أهله. اس دن اپنے گھر کے لیے کسی چیز کو، کسی سامان خریدنے کی کوشش نہ کرنا، ذخیرہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. اگر کوئی شخص اس دن کسی چیز کو ذخیرہ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. ولا يبارك له في اہلہ، در اہل ان خانہ برکت نہ خواہد بود، اس گھر والوں میں کوئی برکت نہیں ہوگی. فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف حجة و ألف عمرة و ألف غزوة كلها مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. جو شخص ان نسخے پہ عمل کرے اس کے لیے عاشور کے دن 1,000,000 حج، 1,000,000 عمرہ اور 1,000,000 جہاد کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو اس کا ثواب ہے. دوسرا نسخہ جو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، ایک دوسرے سے جب ملیں تو اس طرح پرسہ دے دیں. عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا اللہ وإیاکم من الطالبین بثارہ مع الامام المہدی علیہ السلام من آل محمد صلوات اللہ علیہ. اور گھر میں کسی چیز کو ذخیرہ نہ کریں، حاجات کے پیچھے نہ جائے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ بھی انجام دے اور پہلا والا نسخہ بھی انجام دے تو 3,000,000 حج، 3,000,000 عمرہ اور 3,000,000 جہاد کا ثواب. وَكَانَ لَهُ ثواب مصیبت کل نبی ورسول وصدیق وشہید مات او قتل منذ خلق اللہ الدنیا الى ان تقوم الساعة. جو اس نسخے پہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نبی کے اور ہر وصی جو موت مرے ہیں اور جو قتل ہوئے شہید ہوئے ان پہ جو ماتم کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی انسان کو دے دے، ٹھیک ہے نا، جو اس نسخے پہ عمل کرے. قال صالح ابن عقبہ الجہنی وسیف ابن عمیرہ قال علقمہ ابن محمد الحضرمی فقلت لأبی جعفر علیہ السلام علمنی دعاء ادعو به في ذلك اليوم اذا انا زرته من قریب ودعاء ادعو به اذا لم ازره من قریب واومعت الیہ من بعد البلاد ومن داری. راوی کہتا ہے کہ میں ہمارے ساتھ علقمہ بھی تھے. علقمہ نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیا میں کوئی ایسی زیارت سکھائیں، ہم اگر روز عاشور کربلا میں ہوں یا دور میں ہوں، چاہے قریب ہوں چاہے دور، اپنے گھر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں، ہم دعا کریں اس طرح اور اس طرح زیارت کریں امام حسین علیہ السلام. امام علیہ السلام نے فرمایا یا علقمہ اذا انت صلیت رکعتین بعد ان تؤمی الیہ بالسلام وقمت عند الایماء الیہ وبعد الرکعتین هذا القول فإنك اذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به من زاره من الملائکہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم عاشور کے دن امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے سلام کہہ دو، پھر ان کے قاتلین کو لعنت کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، جب سے ہم نے پہلے کہا تھا اس کلام کے شروع میں. اس کے بعد اس طرح امام علیہ السلام کی زیارت کرنا. اور جو شخص اس طرح زیارت کرتا ہے اس نے ملائکہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اسی طرح زیارت کیا ہے اس نے. وَكَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهَا أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْكَ حَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَكَ 100,000 درجة. اور جو شخص اس طرح کا زیارت کرتا امام حسین علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,000,000 حسنہ لکھتا ہے اور 1,000,000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے جو ہیں 100,000,000 درجہ بلند ہو جاتا ہے. 100,000,000 درجہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. وَكُنْتَ كَمَنْ اسْتَشْهَدَ مَعَ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى تُشَارِكَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ. اس طرح زیارت پر پڑھو تو ایسے ہے کہ جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ان کے صف شہداء میں شامل ہیں. وَلَا تُعْرَفْ إِلَّا فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَهُ. اور یہ ثواب صرف ان لوگوں کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں. اور آپ اگر اس زیارت کو پڑھیں تو آپ اسی درجات میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. وَكُتِبَ لَكَ ثَوَابَ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ وَزِيَارَةِ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنْذُ يَوْمَ قُتِلَ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نبی کا ثواب اور ہر رسول کا ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا. اور ہر وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سے جس نے بھی زیارت کی ہے اس کا ثواب آپ کو دے گا جب آپ یہ زیارت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ زیارت عاشورہ ہے.
اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی عظیم، تصور سے باہر۔ تو میرے محترم ناظرین، اب نیت کرنا ہے کہ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اموات کی طرف سے، اپنے اموات کو یاد کریں، اور مؤمنین و مؤمنات کی طرف سے ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصار کی طرف سے، جو صالحین دنیا سے گئے ہیں، جو نوحہ خان تھے ہمارے پاس ساتھ، ٹھیک ہے نا، اب دنیا سے گئے ہیں، مؤمنین دنیا سے گئے ہیں، کتنے لوگ تھے، بڑے اچھے نوحہ خان تھے، سوز خان تھے، 90 کی دہائی میں، 2000 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی یاد، سب کو یاد کرو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔